فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص صبح اور شام مجھ پر 3 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں ہم سب حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کی بہاریں ہیں، آخری عشرے کے معتکفین مساجد کے اندر اعتکاف کے لیے حاضر ہو چکے، اور اب رمضان المبارک کے کچھ ہی روز باقی رہ گئے۔ سیکھ لیجئے، دیکھ لیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جتنا علم دین زیادہ حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنی ہی زیادہ برکتیں ملیں گی۔ بڑھتے ہیں آج کے سوال کی جانب۔ حضور اعتکاف کے دن ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر کے اندر مسلمان عاشقان رسول مساجد میں اپنے پیارے رب عز و جل کے گھر میں لیلۃ القدر کی تلاش میں حاضر ہیں۔ ایک طبی تقاضا ہے، بعض اوقات انسان جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اتنا شدید بیمار ہو جاتا ہے کہ اب اس کو چیک اپ کے لیے، علاج معالجے کے لیے ہاسپٹل جانا ضروری ہے۔ اب معتکف ہے، سنت اعتکاف اس نے کیا ہوا ہے، اور ایسا مرض ہے کہ اس کو مسجد سے باہر کسی ہاسپٹل میں جانا پڑے گا، تو وہ کیا کرے اور اس کے لیے اعتکاف کا کیا حکم ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعتکاف میں اندر ایسی بیماری کے جو مسجد میں ہی رہ کر جس کا علاج معالجہ ہو سکے، جیسے درد سر، بخار وغیرہ، تو ان چھوٹی بیماریوں کا علاج بندہ معتکف مسجد میں بھی رہ کر کر سکتا ہے جی۔ تو جہاں ایسا ممکن ہے تو وہاں بلا عذر اب مسجد سے باہر جانا ہوگا اور اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بس اوقات بیماری ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک آدمی کا اپنے کنٹرول سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بیماری ایسی ہے کہ اس کو باقاعدہ ہاسپٹل جانا ہی پڑے گا، تو اب اس بنا پر معتکف کو مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے، لیکن اس کے مسجد سے باہر نکلنے کی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب اعتکاف جب ٹوٹ گیا تو اب اس کو اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی۔ صحیح۔ تو یہ نہیں کہ اس کو اب 9 دن کا اعتکاف کرنا پڑے گا، یا 25 میں روزے کو ایسا ہوا تو اب بقیہ 4 دن کا اعتکاف کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بھی اس کا اعتکاف ٹوٹا تو اس کو 1 دن کا اعتکاف اس کی قضا کرنا اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ تو پورے 10 دن کا یا بقیہ دن جو باقی رہ گئے تھے ان کی قضا لازم نہیں ہوتی، بس جس دن کا اعتکاف ٹوٹا اسی دن کا اعتکاف اس کے اوپر 1 دن کا لازم ہو جائے گا، اس کی قضا کرنا۔ اور اس کو اب اختیار ہے، اب یہ لازم نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں ہی اس 1 دن کے اعتکاف کی قضا کرے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ ماہ رمضان کے اگر اس کو ایام مل رہے ہیں تو ان میں وہ 1 دن کے اعتکاف کی قضا کر لے۔ اور اعتکاف کی قضا کرنے کا طریقہ آسان ہے کہ یہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلے جائے اعتکاف کی نیت کے ساتھ، اور آئندہ غروب آفتاب پر اس کا 1 دن کا اعتکاف یہ ہو گیا۔ صحیح۔ اب اگر اس کو بقیہ ایام بھی ملتے ہیں، اور چونکہ اس نے اپنے کام کاج سب چیزوں سے فارغ ہو کے اعتکاف کے لیے 10 دن نکالے تھے، اسپتال جانا پڑ گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا، 1 دن کا اعتکاف کی یہ قضا کرے، اور بقیہ دن کے اعتکاف اگر یہ کرنا چاہے تو اب اس کے لیے نفلی اعتکاف ہوگا۔ اچھا، یعنی یہ بھی ضروری نہیں کہ بقیہ دن کے لیے اب اس کو مسجد میں رہنا ضروری ہے، یہ بھی ضروری نہیں۔ اور دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ بھلے کتنے دن اعتکاف کے باقی ہوں، قضا صرف 1 دن کے اعتکاف کی کرنی ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس میں روزہ بھی رکھنا ہوگا؟ اعتکاف سنت والا جو ہوتا ہے، سنت اعتکاف، یہ بغیر روزے کے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں تو چونکہ عام طور پہ روزے رکھتے ہی ہیں، لیکن اگر یہ مریض ایسا ہے
اب چونکہ مریض کی بات چل رہی ہے، ابھی 1 دن کا اعتکاف کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کو یہ 3 دن دوا لازمی طور پہ کھانی ہے، صبح شام دوپہر 3 ٹائم کھانی ہے. تو اب یہ مریض ایسا ہے کہ واقعتاً اس کو اب دوا کھانے کی شرعاً بھی اجازت ہو گئی، اب یہ روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ روزہ نہ رکھنے کی صورت میں اعتکاف کی قضا نہیں کر پائے گا، صحیح کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ضروری ہے. ہوگا. ایسی قضا کے لیے بھی شرط ہے. اچھا اس کی گناہ قضا گار کے لیے. ہوگا اس میں، اس صورت کے اندر جو آپ نے نہیں، اس بیان صورت کی میں روزہ اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا. اعتکاف ٹوٹنے کی جو بعض شرعی آزار ہوتے ہیں جن میں اعتکاف بندہ توڑ سکتا ہے، ان میں اور سے ایک ان یہ بھی آزار ہے. کی بنا پر توڑنے سے گناہ گار بھی نہیں ہوگا. تو ان میں یہ ہے کہ کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا جس کی بنا پر اس کا علاج معالجہ مسجد میں ممکن نہیں ہے، باہر ہی جانا پڑے گا، تو عذر شرعی کی وجہ سے ہے تو اس لیے گناہ گار نہیں ہوگا، فارغ لیکن قضا اعتکاف کرنی ٹوٹے ہوگی. گا. جزاک اللہ خیرہ. معتکفین کے حوالے سے یہ بڑا ہی اہم مسئلہ تھا، تو اگر کسی کے ساتھ ایسی صورت درپیش ہو تو اس کے مطابق وہ عمل کر لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر اختاری ہے، میں بابل مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا ایک مسئلہ ہے، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ نماز سے پہلے جو دودھ بغیر کلی کیے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وضو کیا کلی نہیں کی تو کیا حکم ہوگا؟ انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیتے ہیں. ایک اور کال کی جانب بڑھتے ہیں. جی محمد علی حسین اختاری. میرا سوال ہے کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ان کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، اب وہ سگریٹ پینے کے لیے وضو خانے میں جا سکتے ہیں؟ جی بڑا ہی اہم سوال ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگی اجازت کی صورت؟ جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کاشف ہے، لاہور ڈیفینس سے بول رہا ہوں. سر میں نے پوچھنا تھا، ایک بندہ پہلے زکوٰۃ دیتا ہو، اب وہ زکوٰۃ نہ دے سکے، اس کے اوپر قرضہ آ گیا ہو، تو وہ اپنا قرضہ اتارنے کے لیے زکوٰۃ لے سکتے ہیں کسی سے؟ زکوٰۃ قرضہ اتارنے کے لیے لینا کیسا؟ تو 3 سوالات ہیں ہمارے پاس، پہلے ان کے جوابات لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید کالز کی جانب بڑھیں گے. جی حضور کیا اب فرمائیں؟ پہلا سوال جیسے یہ ہم سے کیا کہ نماز کے لیے وضو کیا لیکن کلی نہیں کی، تو یاد رکھیں کہ کلی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور ایک آدھ دفعہ اس کا چھوڑنا یہ برا ہے، لیکن اس کی مستقل اگر کسی نے عادت بنا لی کہ وضو میں کلی نہیں کرتا تو گناہ گار بھی ہوگا. لیکن اگر وضو میں کلی نہیں کی تو نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسرا اور سوال. دوسرا سوال تھا سگریٹ کے حوالے سے. اور معتکفین کی ایک تعداد ہے جو اس طرح کے امور سے وابستہ ہوتی ہے، کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے تو کوئی گٹکا، مین پوری اور مختلف قسم کے آئٹم کھاتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ سگریٹ کا جو دھواں ہے وہ بدبودار ہوتا ہے، بے شک. اور مسجد میں بدبودار چیز کا داخل کرنا جائز نہیں ہے. تو معتکف کا مسجد کے اندر سگریٹ پینا یا مسجد سے باہر ہی یعنی فنائی مسجد کے حصے میں پینا لیکن اس کا دھواں مسجد میں آنا تو یہ جائز نہیں ہوگا. یہ ایسی جگہ جا کر یعنی فنائی مسجد میں ایسے حصے میں جا کر یہ اگر پیتا ہے کہ مسجد تک اس کا دھواں نہیں آئے گا تو اس صورت میں سگریٹ پینا جائز ہوگا. لیکن یہ اعتکاف جہاں ہمیں بہت ساری برائیوں سے بچا رہا ہوتا ہے، ہمیں گناہوں سے بچا رہا ہوتا ہے، بری عادتوں سے بچا رہا ہوتا ہے، تو یہ سگریٹ پینا بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے، تو پسندیدہ بات ہے. اس کے اندر ایک اور اشکال بھی تو باقی رہے گا کہ پیا تو ایسی جگہ پر جا کر فنائی مسجد میں کہ دھواں یا براہ راست بدبو یوں نہیں آ رہی، لیکن منہ بدبودار ہو گیا اور اب مسجد میں آ گیا، یہ بھی اشکال باقی رہے گا. بدبودار منہ لے کر بھی مسجد میں آنا نہیں یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک اب سگریٹ پینے والے سمجھتے ہیں کہ سگریٹ پینے کے بعد کتنی دیر تک منہ سے اسمیل آتی ہے، صحیح، تو اس کو دور کرنا ضروری دور ہوگا. کرنا ضروری، اچھی طرح سے کلیاں انہیں کرنی پڑیں گی تاکہ مسجد کے اندر اس طرح کے معاملات نہ ہوں، بدبو نہ پھیلے. اور سمجھداری کا تقاضا تو یہ ہے چھوڑ دیں. کہ سگریٹ کو چھوڑ ہی دیا جائے. اور اعتکاف کے دنوں میں دیکھیں ایک تعداد ہے تو بہرحال کوشش ضرور کرتی ہے، بعض تو بالکل چھوڑ دیتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں ایسے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مقدار کو کم ضرور کر دیتے ہیں. تو کیوں نہ نیت کر لیں کہ اس رمضان مبارک کی برکت سے ہم جو ہے وہ اس عادت کو چھوڑ دیں گے. اگرچہ یہ ناجائز یا گناہ نہیں لیکن بہرحال اچھی عادت نہیں، پیسوں کا بھی ضیاع ہے،
इसी तरह सेहत के लिए भी नुकसान देह है और बहुत सारी इसकी बुराइयां हैं जो बयान की जाती हैं। तो बहरहाल अगर कोई रमज़ान मुबारक की बरकतों में से एक बरकत ये भी अपने हिस्से में ले ले कि अगर इस तरह की उसकी सिगरेट नोशी की आदत हो तो उसको छोड़ दे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अल्लाह ताला तौफीक दे। आखिरी सवाल था ज़कात के बारे में कि कर्जा है तो उसको अदा करने के लिए ज़कात ले सकते हैं? यानी ये ज़कात देते थे जी, और अब कंडीशन ये हो गई है कि इनके खुद ऊपर कर्जा मकरूज है। हो गए। तो देखें, मकरूज होने की सूरत में अभी हमें पूरा इनका हाल मालूम नहीं हुआ इस सवाल से। सही, इनके पास कितना माल है, कर्ज भी है, बहुत सारे ऐसे हमारे ताजिर बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं कि लाखों का कर्जा भी होता है लेकिन करोड़ों का माल भी होता है। अब वो जी, कहें जी, लाखों ऐसा ही होता है। शायद ही कोई कारोबारी शख्स हो जिस पर तो कर्जा अब ना इनके हो, ऊपर लेन देन कर्जा रहता कितना है और इनके पास वो अमवाल के शरीयत मुताहरा ने जिनके ऊपर ज़कात लाजिम की है, सोना चांदी, मुल्की गैर मुल्की करेंसी, प्राइस बॉन्ड, सेविंग अकाउंट या कोई भी अकाउंट में इनके पास रकम हो। सेविंग अकाउंट अगर से जायज़ नहीं है लेकिन उसमें अगर किसी ने रकम जमा कराई तो वो भी माल तो है इनका। सही। इसी में इन्होंने कमेटियाँ बीसियाँ डाली हुई हैं, वो रकम कितनी है, तो ये सारी चीज़ों को नोट करें। फिर कर्जा कितना है, ठीक है। देखिए, बतौर ख़ास किसी के बारे में बताना और फिर ये भी है, जैसे ये सूरत है कि उमूमी हुक्म में फिर बहुत ज़्यादा तफसील हो जाएगी, लिहाजा इनके लिए बेहतर यही है कि अपने मसले को दारुल इफ्ता फ़ोन करके डिस्कस कर लें और आपके बारे में क्या हुक्म शरई बनता है, अब ले सकते हैं या नहीं, वह मालूम कर लें ताकि गलती का इम्कान जो है वो बाकी ना रहे। बढ़ते हैं मज़ीद कॉल की जानिब। जी सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अकरम अतारी है, नूर कॉलोनी हवेली लखा से अर्ज कर रहा हूँ। हज़रत मुफ्ती साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी मस्जिद में बंदा इत्काफ बैठा है जहाँ पर जुमा नहीं होता, तो जुमा पढ़ने के लिए वो बंदा मस्जिद से निकल के जा सकता है? किस अंदाज में जाए, चेहरा छुपा के जाए? और दूसरा ये पूछना है कि इत्काफ के अंदर जो चेहरा छुपाए रखना जरूरी है या बंदा चेहरा दूसरे नमाजियों के सामने खोल के भी नमाज इबादत वगैरह कर सकता है? इसके बारे में जवाब अता फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा का क्या हुक्म होगा अगर उस मस्जिद में जुमा नहीं होता? दूसरा सवाल बड़ा अहम है कि चेहरा छुपाना तो हमारे यहाँ ज़रूरी समझा जाता है, तो इंशाल्लाह वजाहत लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। बढ़ते हैं मज़ीद कॉल की जानिब। जी सुनाइए। मेरा ये सवाल है कि हमारी मस्जिद में जब हय्या अल फलाह पे ये तकबीर के लिए कहा जाता है तो हय्या अल फलाह पे कई दफा पहले ही खड़े हो जाते हैं और पहली सफ जो है वो मुकम्मल हो जाती है, उसका क्या है? इकामत के वक्त किस वक्त खड़ा होना चाहिए? इनके यहाँ हय्या अल फलाह से पहले ही खड़े हो जाते हैं। जरूर रहनुमाई लेंगे। नेक्स्ट। नदीम बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी, मैं काइंडली पूछना चाहता हूँ कि ये हमारी माएँ और बहनें जो घर में इत्काफ बैठती हैं वो घर में मदनी चैनल वो देख सकती हैं इबादत के बाद? मदनी चैनल देख सकती हैं या नहीं, ये शायद कल भी सवाल हुआ था। बहरहाल दोबारा इंशाल्लाह इसका जवाब जरूर लेते हैं। अगर मजीद कॉल्स हैं तो 2 कॉल्स और भी दे दीजिए। मोहम्मद नौमान अतारी दुबई से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर मुसाफिर इमाम कसर करने के बजाय इमामत में इमाम की हालत में वो 2 के बजाय 4 पढ़ा दें तो दूसरे कायदे में भी कायदा उला में भी बैठे वो, तो क्या उसकी और उसके पीछे वालों की नमाज हो जाएगी? क्योंकि हुक्म ये है कि अगर इस तरह वो कायदा उला में बैठ जाए तो उसका वो नमाज 2 फर्ज तो हो जाएंगे मगर बाकी जो पिछली 2 रकातें वो नफिल हो जाएगी। इसका जवाब अता फरमा दें। इमाम मुसाफिर है और उसने 2 के बजाय 4 पढ़ा दी तो क्या हुक्म होगा? जरूर आपके सवाल का जवाब भी इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। लास्ट कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाहिद है, मैं खजानी मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। सवाल ये है कि मेरी खाला बेवा है, उन्होंने कुछ पैसे रखवाए हैं कौमी बचत बैंक में और वो पैसे करंट अकाउंट में हैं सर्टिफिकेट की सूरत में है और वो सब चाहे वो पैसे पूरा निकलवा सकती हैं क्योंकि वो पैसे फिक्स नहीं हैं। उस पैसे से उनको प्रॉफिट मिलती है, वो प्रॉफिट के पैसे लेना कैसा है और उस पैसे से अपनी ज़रूरियात वो पूरा करती हैं, अपने घर का खर्चा चलाती हैं क्योंकि
ان کا کوئی آمدنی ذریعہ معاف نہیں ہے. برائے مہربانی میری اور ان کی اصلاح کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور آپ کے سوال کا جواب بھی لیں گے انشاءاللہ عزوجل. 5 سوالات جو ہے وہ آپ کی طرف بڑھائے گئے ہیں. ان 5 سوالات میں سے جو پہلا سوال ہوا کہ اعتکاف، جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہاں پر جمعے کی نماز نہیں ہوتی. جی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے وہاں پہ جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو تو قریبی کسی مسجد میں جمعے کی نماز ہو تو معتکف جمعے کی نماز کے لیے وہاں پر جا سکتا ہے. لیکن اس کو وہاں جانے کے لیے یہ نہیں کہ 11 بجے سے چلا گیا. جب سورج ڈھل جاتا ہے یعنی زوال آفتاب ہو جائے، ظہر کا وقت شروع ہو جائے، تو اب یہ ظہر کے وقت شروع ہونے کے بعد اس وقت جائے کہ یہ جائے اور خطبے سے پہلے جو 4 سنتیں موقدہ قبلیہ پڑھی جاتی ہیں تو یہ اتنے اپنے حساب سے ٹائمنگ اس کو ذہن میں ہونی چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ جمعے کی نماز 1:30 بجے ہو رہی ہے تو اب یہ 12:30 بجے سے وہاں جا کے نہ بیٹھے، صحیح، بلکہ یہ اس ٹائم جائے کہ جب خطیب خطبہ دینے سے پہلے جو اذان ثانی ہوتی ہے اور اس سے پہلے سنتیں پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے تو یہ ایسے ٹائم میں جائے کہ یہ جائے اور جاتے ہی سنتوں کا وقت ہو، یہ سنتیں پڑھے اور اس کے بعد خطبہ سنے اور اس کے بعد نماز ادا کرے اور سنتیں وغیرہ ادا کر کے یہ اپنی مسجد میں، تو یہ وہاں سے پڑھ کر واپس آئے گا اپنی مسجد میں. سنت قبلیہ اور بعدیہ یہ اپنی جہاں جمعہ پڑھ رہا ہے وہاں پہ پڑھ سکتا ہے، لیکن وہاں تاخیر نہ کرے، نہ بہت پہلے چلے جائے، صحیح، اور نہ وہاں سنتیں پڑھ کے بیٹھا رہے. یہ سنتیں پڑھتے ہی فوراً اپنی اعتکاف والی مسجد میں آ جائے. ٹھیک ہے، یہ تو جمعے کا حکم ہو گیا. راستے میں منہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، کھلا ہوا ہونا چاہیے؟ اب یہ کہ راستے میں منہ چھپا ہو، ایسی شریعت مطہرہ نے ایسی کوئی پابندی ہمیں نہیں بتائی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی حالت اعتکاف میں ضرورت کے تحت باہر نکلنا ہوتا تھا، تو ہمیں نہیں معلوم، سنت سے ایسا ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چہرہ چھپایا ہو اور کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ دیکھ پائے، ایسا نہیں ملتا. بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ اعتکاف کے دوران چلتے چلتے ضرورت کی گفتگو یعنی رکتے نہیں تھے. اگر کوئی ضرورت کی گفتگو کرنی ہوتی کسی سے، مریض کی عادت، چلتے چلتے اگر کوئی اس طرح کی ضرورت پڑتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کام کرتے ہوئے چلے آتے تھے، لیکن اس کام کے لیے رکتے نہیں. شاید یہ علاقوں میں، بعض علاقوں میں ایک کلچر سا بن گیا ہوگا. تو بہرحال اگر کہیں پر ایسا ہے تو اس کی وضاحت ہو گئی کہ شریعت مطہرہ نے معتکف کو چہرہ چھپانے کی جو ہے وہ کوئی ایسا حکم نہیں دیا، تو یہ بھی وضاحت ہوگی. جی حضور، نیکسٹ سوال. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہوا کہ حی علی الفلاح کے موقع پر کھڑا ہونا چاہیے، اقامت کے وقت یا پہلے کھڑا ہونا چاہیے. تو یاد رکھیں فقہ حنفی کی معتمد جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کے اندر اقامت کے وقت کھڑے ہونے کا باقاعدہ مقام بتایا ہے کہ امام اور مقتدی کس وقت کھڑے ہوں. وہ ہے حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، قد قامت الصلاح. یہ مقامات ہیں جن مقامات پر جب یہ مؤذن اس مقام پر پہنچے کہ حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاح کا ہے تو امام اور بقیہ مقتدی جو ہیں وہ اس وقت کھڑے ہوں. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر امام پیچھے، مقتدی سارے آگے ہیں اور اقامت ہو گئی، پوری اقامت ہو گئی، تو بھی مقتدی بیٹھے رہیں گے جب تک امام آنا آ جائے. اور یہاں تک تصریح ہے، اور کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اقامت کے شروع میں ہی یعنی تکبیر کے وقت ہی کھڑا ہونا مکروہ ہے. لوگ کھڑے ہو کے انتظار کریں، ان کو حکم ہے کہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ کس درجے کا مکروہ ہے؟ یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ. ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اور اس پہ ضد بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جان بوجھ کے حی علی الصلاح پہ جو کھڑے ہوتے ہیں اور پہلے بیٹھے رہتے ہیں، تو جو یہ ایسا کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں. جو بیٹھے رہتے ہیں وہ حی علی الصلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ اچھا کر رہے ہیں، یہ مستحب کام پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن جو اس کے خلاف کر کے اللہ اکبر پہ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، تو یہ غلطی ہے. یہ غلط ہے، بلکہ مکروہ آپ نے فرمایا. کتابوں میں لکھا ہے کہ عمل مکروہ ہے، تو مکروہ عمل اچھا نہیں ہوتا، اس کو چھوڑنا چاہیے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح پر اسی موقع پہ کھڑا ہونا چاہیے. اور فقہ حنفی کی معتبر تمام کتابوں میں اس عمل کو لکھا ہوا ہے، واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. جزاک اللہ خیر. تو نیت کیجئے اگر کہیں پر ایسا معاملہ ہے تو وہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح پر
کھڑے ہونے کو ہی رائج فرمائے. اور ہمارے یہاں تو الحمدللہ ایک بڑا خوبصورت اعلان ہے جو امیر سنت نے عطا فرمایا اور اس کے اندر اعتکاف کی نیت کروائی جاتی ہے اور اس سنت کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. جتنے لوگ ایجوکیٹ ہوں گے انشاءاللہ اتنے زیادہ اس پر عمل بڑھے گا. جی حضور اگلے سوال کا جواب. اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا کہ اعتکاف میں مدنی چینل اسلامی بہنیں جو گھر کے اندر معتکف تو اسلامی بہنیں مدنی چینل دیکھنے کے لیے کسی اور روم میں داخل نہیں ہوں گی. اگر دوسری جگہ پہ مدنی چینل چل رہا ہے یہ اپنے ہی اس مسجد بیت میں جہاں پہ اعتکاف کی جو ایک خاص جگہ انہوں نے بنائی ہے یہ وہیں پہ رہیں گی اور یہاں سے بیٹھے بیٹھے دوسرے کمرے سے اگر مدنی چینل دیکھنے کو ملتا ہے تو دیکھ سکتی ہیں, یا خاص ان کے کمرے میں ہی مدنی چینل کے لیے ٹی وی لا کے رکھ دیا تو یہ مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں. یعنی کوئی بھی مذہبی دینی پروگرام وہ دیکھ سکتی ہیں جبکہ اس کے اندر کوئی ایسی غیر شرعی باتیں نہ. لیکن اس کو دیکھنے کے لیے اپنی مسجد بیت سے باہر نہیں جائیں گے. اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا. اور اگر آواز بھی آ رہی ہے, نظر نہیں آ رہا لیکن آواز آ رہی ہے تو آواز آنے سے توجہ سے سننے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ جب دیکھنے کی اجازت ہے تو سننا تو بدرجہ اولا اجازت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد چوتھا سوال یہ کیا گیا کہ مسافر امام تھا, اس نے قصر پڑھانی تھی لیکن قصر کے بجائے اس نے پوری 4 رکعتیں پڑھا دیں. اب یہ پھر انہوں نے ساحل ماشاءاللہ اہل علم لگ رہے ہیں, ان کو کافی معلومات ہے کہ قاعدہ جو اولا تھا وہ تو اس نے کر لیا, بقیہ رکعتیں نوافل تھیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امام کا 4 رکعت پڑھانا یا خود مسافر کا 4 رکعت پڑھنا یہ جانتے بوجھتے ہو تو گناہ گار ہوگا. اور اگر جانتے بوجھتے نہیں ویسے ہی پڑھ لیا تو بھی اس کو حکم ہے کہ اس نماز کا اعادہ کرے, یعنی مقتدی بھی ادا کریں اور یہ بھی کریں. تو اب یہ کہ امام نے 4 رکعت پڑھا دی تو 4 رکعت پڑھانے کی صورت میں 2 رکعت پہ تو فرض ادا ہو گیا, لیکن بقیہ تیسری رکعت بقیہ چوتھی رکعت وہ ان کی نفل تھی, اور مقتدی جو مقیم تھے ان کے لیے تو تیسری بھی فرض ہے چوتھی بھی فرض ہے. تو فرض نماز پڑھنے والا نفل نماز پڑھنے والے کی اقتدا نہیں کر سکتا. تو اس صورت میں مقیم لوگوں کی نماز تو ہوئی نہیں, جو تیسری اور چوتھی میں بھی ان کے ساتھ چلتے رہے تو ان کی نمازیں نہیں ہوئی. رہا امام صاحب کا تو امام صاحب کے فرض ادا ہو گئے, لیکن ان کا 4 رکعت پڑھنے کا عمل یہ ناجائز تھا. ان پر لازم ہے کہ اس کو 2 رکعت کر کے قصر کر کے اس کا اعادہ کریں. ٹھیک ہے. اگر ایسا ہوا ہو, اب ظاہر ہے کہ مسافری کی حالت میں ہے, اب وہاں سے چلے گئے اور کسی خاص جگہ پر ہوں, دونوں صورتوں کی اگر وضاحت ہو جائے تو کیا ان کو بتانا ہوگا؟ بالکل ان کی ذمہ داری ہے, جب نماز پڑھانے کی یہ ذمہ داری انہوں نے لی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی نماز بھی صحیح پڑھوں گا اور میرے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز بھی درست ہوگی. صحیح. یہ ایک امام گویا یہ ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے. تو اگر یہ انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی اور لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نماز ان کے پیچھے ہو گئی ہے, تو ان پہ لازم ہے کہ اس مسجد کے نمازیوں تک اپنا پیغام پہنچا دیں. یا ان کا جانا ہوتا ہے تو یہ وہاں جا کر ان کو بتائیں. اگر جانا ممکن نہیں ہے پیغام پہنچا دیں. وہاں کی جو انتظامیہ یا وہاں کے جو امام صاحب وہ اعلان کر دیں کہ فلاں دن فلاں نماز میں مسافر امام کے پیچھے آپ سب نے 4 پڑھی اور انہوں نے 4 پڑھا دی, تو اس نماز کا 4 رکعت سب فلاں نماز کا اعادہ کریں. ٹھیک. نیکسٹ سوال تھا قومی بچت اسکیم کے حوالے سے. اس سے پہلے ایک وضاحت جو ہے میں کرنا چاہوں گا. مجھے بتایا گیا ہے کہ کالر نے کہا نا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے قومی بچت اسکیم والے بینک کے اندر, تو اس میں کرنٹ اکاؤنٹ نہیں ہوتا بلکہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ دوسری قسم کے ہوتے ہیں جیسے سیونگز ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ وضاحت تھی اور جواب جو ہے وہ آپ سے لیں. سوال سنتے ہی مجھے بھی تعجب ہوا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ پھر وہ نفع بھی مل رہا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ میں نفع نہیں ملتا. جی ٹھیک. تو یہ سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور سیونگ اکاؤنٹ پہ جو نفع ملتے ہیں ان کے سرٹیفکیٹ خرید لیتے ہیں. وہ سرٹیفکیٹ کے ذریعے ہر سال ماہانہ سالانہ یہ پروفٹ ان کو ملتا ہے. تو یہ پروفٹ سود ہے, اس کا لینا جائز نہیں ہے. یہ بیوہ خاتون ہو یا کوئی اپاہج ہو یا کوئی بھی شخص ہو, نادار محتاج ہو, اگر اس نے یوں سیونگ اکاؤنٹ اولاً تو لینا جائز نہیں ہے کہ اس سے سودی نفع ملتا ہے. اور اگر کسی نے یہ سرٹیفکیٹ لے لیے ہیں تو اب اس صورت میں جو نفع ملے گا وہ نفع ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے. یہ صرف اپنی جو رقم انہوں نے جمع کرائی ہے صرف اسی رقم کو یہ واپس لے سکتے ہیں. اور یہ چونکہ ایک معاہدہ ناجائز ہے نا, سودی معاہدے پر مشتمل ہے یہ معاملہ, تو ان پہ لازم ہے کہ اس سیونگ سرٹیفکیٹ والے اس معاملے کو ختم کریں
اور اس کو باقاعدہ کرنٹ اکاؤنٹ میں تبدیل کریں، ٹھیک ہے، اور توبہ بھی کریں۔ جی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، کل انشاءاللہ عز و جل دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، رمضان مبارک کی مزید برکتیں سمیٹتے رہیے۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔